ایک بادشاہ اپنے محل میں اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اسی محل کے قریب ایک چشمہ بہتا تھا جس کے قریب ایک فوارہ بنا ہوا تھا۔ بادشاہ کی سب سے چھوٹی شہزادی اس فوارے کے قریب بیٹھ کر ایک سنہری گیند سے کھیلا کرتی تھی۔ ایک دن کھیلتے ہوئے گیند اس کی ہاتھ سے اچھل کر فوارے میں ڈوب گئی تو شہزادی چلانے اور رونے لگی۔ اتنے میں ایک مینڈک نے پانی کے اندر سے اپنا سر نکال کر جھانکا اور پوچھا کہ تم کیوں چلا رہی ہو؟ شہزادی نے کہا کہ میری سنہری گیند پانی میں گر گئی ہے۔ مینڈک نے کہا مت چیخو، میں تمہاری گیند تو لا دوں گا مگر بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ شہزادی بولی میں تمہیں اپنے قیمتی کھلونے ہیرے جواہرات خطا کے اپنا سنہرا تاج بھی دے دوں گی۔ نہیں، مجھے ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ مینڈک نے کہا اس کے بدلے تمہارے ساتھ کھانے کے میز پر بیٹھ کر تمہاری پلیٹ میں کھانا اور تمہاری گلاس میں پانی پینا چاہتا ہوں۔ اگر تم میری ان خواہشات کو پورا کرو تو میں پانی سے تمہاری گیند لا دوں گا۔ شہزادی نے اس کا مطالبہ مان تو لیا مگر ذہنی طور پر بدصورت مینڈک کو اپنے ہر معاملے میں حصہ دار بنانے کے لیے تیار نہ تھی۔ بہرحال مینڈک شہزادی سے وعدہ لے کر پانی کے اندر گیا اور ایک ہی پل میں سنہری گیند اپنے منہ میں لے کر آیا اور زمین پر پھینک دی۔ شہزادی بہت خوش ہوئی اور گیند لے کر محل کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ مینڈک نے کہا شہزادی اس قدر تیز نہ بھاگو کیونکہ میں تمہاری طرح تیز نہیں دوڑ سکتا۔ لیکن شہزادی اس کی پرواہ کیے بغیر محل کی طرف بھاگی اور مینڈک کو بھول گئی۔ دوسرے روز جب شہزادی اپنی بہنوں اور بادشاہ کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی تو اس وقت ایک شور ہوا کہ کوئی مخلوق سیڑھی چڑھ رہی ہے۔ پھر اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور بولا سب سے چھوٹی شہزادی دروازہ کھولو۔ شہزادی دروازے پر گئی اور دروازہ کھولا لیکن بدصورت مینڈک کو دروازے پر دیکھ کر مارے گھبراہٹ کے واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ دروازے پر کون ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ ایک بدصورت مینڈک، شہزادی گھبرا کر بولی۔ پھر تم ننھے مینڈک سے اس قدر خوفزدہ کیوں ہو؟ بادشاہ نے پوچھا۔ او ابا جان، گزشتہ کل میری سنہری گیند فوارے میں گر گئی تھی تو اسی مینڈک نے مجھے گیند لا کر دی تھی اور بدلے میں وہ میرے ساتھ میرے پلیٹ میں کھانا چاہتا ہے۔ کیا تم نے اس سے وعدہ کیا تھا؟ بادشاہ نے پوچھا۔ شہزادی نے کہا جی ہاں میری پیاری بیٹی، پھر تو تمہیں اپنا وعدہ پورا کرنا ہی ہوگا، بادشاہ نے سختی سے کہا۔ تب شہزادی مینڈک کو اندر لے آئی۔ مینڈک نے کہا شہزادی مجھے سہارا دے کر میز پر بٹھاؤ۔ پہلے تو شہزادی ہچکچائی مگر جب بادشاہ نے حکم دیا کہ تم نے جیسا وعدہ کیا ہے ویسا کرو تب شہزادی نے اسے اپنے ساتھ کھانے کے میز پر بٹھایا۔ چونکہ اب میں نے بہت کھا لیا ہے اس لیے اب میں تمہارے کمرے میں سونا چاہتا ہوں، اس لیے مہربانی کر کے مجھے تم اپنے کمرے تک لے چلو۔ مینڈک نے کہا۔ شہزادی نے چلانا شروع کیا تو بادشاہ نے غصے سے کہا جس طرح وہ کہہ رہا ہے ویسا کرو۔ آخر کار اس نے مینڈک کو اٹھایا اور اپنی آرام گاہ تک لے گئی۔ اب تم مجھے اپنے بستر پر رکھ دو، میں تمہاری بستر پر سونا چاہتا ہوں، مینڈک نے کہا۔ اب تو شہزادی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے مینڈک کو اٹھا کر دیوار کی طرف پھینک دیا اور بولی بس اب بہت ہو گیا، اب تم گندے مینڈک میرے سامنے سے دور ہو جاؤ، تم میرا بستر خراب کرو گے۔ لیکن یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔
جب زمین پر گرے ہوئے مینڈک نے ایک خوبصورت شہزادے کا روپ دھار لیا، میں اپنی ریاست کا شہزادہ ہوں، کسی نے مجھ پر جادو کر کے مجھے مینڈک بنا دیا تھا، لیکن اب تم نے مجھے اس جادو سے آزاد کر دیا، تم بہت اچھی اور مہربان ہو۔ شہزادے نے کہا۔ جب بادشاہ کو یہ معلوم ہوا کہ مینڈک ایک خوبصورت شہزادہ ہے تو اس نے شہزادی کی شادی شہزادے سے کر دی۔ شہزادہ شہزادی کو اپنی ریاست میں لے گیا اور اپنی شادی شدہ زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگا۔